اسرائیل کے اوپر مخالفت تو ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کی کتنی دل شکنی ہوئی، خاص طور پہ فلسطینی کاز کو کتنا نقصان پہنچا. دور کی بات رہنے دیجیے، اب تو پاکستان میں بھی دبی دبی آوازیں اٹھ رہی ہیں. دبی دبی کوئی، وہ دبی دبی اس لیے ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں لوگ. لیکن آواز وہ تو ایک اٹھا رہے اینکر نے کہا کہ ایک تو یہ اپنی اہمیت جتلانے کا موقع کوئی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. ایک تو ہے نا آؤٹ رائٹ ایجنٹس ہیں جو امریکہ کے ہیں، وہ اسرائیل کے بھی سمجھیے. اصل میں مروبیت تو امریکہ سے ہے نا، اور امریکہ نے ثالثی کا کردار اس معاہدے میں بھی ادا کیا ہے. تو وہ اپنا بڑی بشاشت سے ایک اینکر نے اعلان کیا کہ جی دنیا میں تبدیلی آ رہی، مستقل دوستی اور دشمنی کی زنجیروں سے ہمیں آزاد ہونا چاہیے. زنجیر کون سی ہے ہمارے پاؤں میں؟ پاکستان تو فریق نہیں ہے. پاکستان کسی بلاک میں کوئی فریق نہیں ہے. پاکستان کی ایسی آزاد خارجہ پالیسی تو کبھی رہی نہیں جیسی اب ہے. پہلے بھی پاکستان کسی بلاک کا حصہ کبھی نہیں رہا. ایک صاحب نے کہا کہ ترکی کون ہے اعتراض کرنے والا؟ پہلے اس کے سفارتی تعلقات رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ وہ سفارتی تعلقات اس حکومت نے قائم نہیں کیے تھے، اور وہ تو مستقل اسرائیل پہ دباؤ رکھتا ہے. انہوں نے معافی منگوائی جب وہ فلوٹیلا والا واقعہ ہوا تھا، اور دباؤ رکھا، اور مطلب اقوام متحدہ میں ان کے خلاف بات کی، فلسطینیوں کی تائید کی، روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے کسی نے تو اٹھنا ہے. کسی نے ایسی بات نہیں کی جیسے. اچھا یہ کیا جواز ہے بھائی؟ ان کا رول دیکھیں کیا ہے تعلقات. اچھا فائدہ کیا ہوا ترکی کو سفارتی تعلقات رکھنے کا؟ انہوں نے کردوں کی مدد کی. اسرائیلی جو ہیں وہ دیکھو انٹیلیجنس میں بہت ٹیکٹفل ہیں. وہ جہاں ان کے سفارتی مراسم نہیں بھی ہوتے، وہ انٹیلیجنس چیف کو مینڈیٹ دیتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، مینڈیٹ دیتے ہیں کہ وہ رابطہ رکھے. اور کردوں کو انہوں نے ہی منظم کیا، انہوں نے انکریج کیا. اور میں نے آپ سے کہا تھا، میں اب بھی اس پہ قائم ہوں کہ عرب ملک مل کے اسرائیل کی مدد سے بعض اس پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. ترکی پہ آسان نہیں ہے ترکی پہ حملہ کرنا. میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو اعلیٰ ترین سطح پہ تجزیے ہوتے ہیں ان سے واقف ہوں. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ مسلمان کا ہی دشمن ہو جائے. اچھا دیکھیے ہمارے ہاں تو جو تحریکیں ہیں، ابھی یہ کریکر وغیرہ پھینکتے رہے بزدل سندھ میں. بلوچستان میں صورتحال اتنی خراب تھی، پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا تھا. کراچی میں 16,000 معصوم شہری قتل ہوئے. قبائلی علاقے میں صورتحال یہ تھی کہ پاکستانی فوج کے دستوں کو گھیر لیا گیا تھا. سبات میں ہر روز پھانسیاں دی جاتی تھیں. یہ جنگ ہم نے لڑی ہے. ادھر وہ مقبوضہ کشمیر میں اتنی مدد کر رہا تھا، 20 سال سے اس کے لوگ وہاں موجود تھے اسرائیل کے، بلیک کیٹس انہیں کہا جاتا تھا. اور وہ اتنی یعنی سوئفٹلی موو کرتے پھرتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کے بعد حجام ہیبرو کے بعد الفاظ سیکھے، عبرانی زبان کے بعد لفظ سیکھ گئے. مطلب 2 آدمی اکٹھے گئے بات کر رہے ہیں. اور وہی ٹیکنیک انہوں نے استعمال کی جو غزہ میں استعمال کی ہے انہوں نے اسرائیلیوں نے. اردن کو کیا ملا ان کے ساتھ مصالحت سے؟ مصر کو کیا ملا؟ اور عربوں کو کیا حاصل ہوگا؟ آج بھی اس نے کہا ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل سے دستبردار ہیں. یہاں آئے گا وہ جی سندھ والوں کو اکسائے گا، اگرچہ وہ تھوڑے سے ہیں لیکن ان کی مدد کرے گا. اور پیپلز پارٹی ہے جو آپ لوگوں کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ سندھ کارڈ سندھ میں کس بے دردی سے استعمال کرتے ہیں. کبھی سندھی اخبار ہم پڑھتے نہیں ہیں نا. کبھی میں کوشش کروں گا کہ سندھی اخباروں میں جو کچھ ان کے بیانات چھپتے ہیں کس بے دردی سندھی کارڈ استعمال کرتے ہیں. جب وہ اپنی کرپشن کی وجہ سے اور اپنے ظلم کی وجہ سے ان پہ رد عمل آتا ہے باقی جگہوں سے، مرکز سے آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس سندھ کو مظلومیت کارڈ ہے وہ مظلومیت کارڈ اپنا کھیلتے ہیں. اور کراچی پہ دھیلا خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. اب کمیٹی بنی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. ولی خان کے لوگ، ANP کے لوگ تربیت حاصل کرتے رہے افغانستان میں. جمع خصوفی کی کتاب ہے، وہ حسرت ناتمام، کیا نام ہے اس کا؟ جی خواب ناتمام، کیا میں یاد نہیں، نام بھول گیا. اس میں ساری تفصیلات موجود ہیں. اچھا بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے $500 ملین وہ خرچ کرتا ہے. کتنی بڑی جنگ ہم نے بلوچستان کی آزادی کے لیے لڑی ہے کہ اس کی آزادی برقرار رہ سکے. لوگ ہیں جو افغانستان میں تھے، جو اب بھی افغانستان سے ٹیررزم ہوتا ہے. اشرف غنی کس کے ساتھ ہے؟ اشرف غنی انڈیا کے ساتھ ہے. امریکہ جب نومینیٹ ہوئے تھے اس کے بعد جو انہوں نے کیا، جناب نواز شریف کا بھی رابطہ ہے اشرف غنی سے. اشرف غنی کے ذریعے کشنر سے بھی رابطہ ہے، کچھ ملاقات کے حوالے سے اور لوگوں سے بھی رابطہ ہے. انویسٹمنٹ بھی برطانیہ میں ہے ساری، ظاہر ہے. برطانوی حکومت سے بھی رابطہ ہے اور ظاہر ہے.
تو یہ صرف تو یہاں وہ انڈیا کا حلیف ہے، ہم اس سے کیا لیں گے؟ مجھے یہ بتائیے. ایک تو ہم تو ایک نئی ریاست ہیں، ہمارا تشخص ہی ابھی پوری طرح قائم نہیں ہوا. ہم اپنے اسلامی تشخص کی حفاظت کرنے کی فکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی وہ ایگریکلچر میں بڑی ریسرچ ہوئی ہے. چین میں نہیں ہوئی. چین میں 200 من فی ایکڑ چاول پیدا کر لیا گیا ہے. چائنا اس میں بڑا آگے چلا گیا آسٹریلیا میں نہیں ہوئی، امریکہ میں نہیں ہوئی، برطانیہ میں نہیں ہوئی. خود آپ کے لوگ نہیں کر سکتے. ان کے سروں پہ ان کے کندھوں پہ 2 سر ہیں. اب وہ 2 ٹیکنالوجی، اسلحہ آپ ان سے لیں گے؟ اسلحہ وہ انڈیا کو ترجیح دے گا یا آپ کو دے گا؟ یہ سوال ہے. دیکھیے وہ انٹیلیجنس میں بڑی، جب آ کے بیٹھ جاتے ہیں آپ روز جھگڑا نہیں کر سکتے، ہر روز فساد نہیں. امریکی ان کے ساتھ تعاون کریں. یہاں جو امریکی ہیں جن کے ایجنٹ ہیں وہ انہیں کیوں کلٹیویٹ نہیں کر سکتے؟ جو لوگ کل سوویت یونین کے لیے کام کر رہے تھے آج امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہ کسی کا اگر خیال ہے نا کہ مساعد یہاں موجود نہیں، تو یہاں موجود ہے. یہاں اب میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے ماضی میں اسرائیل کا دورہ کیا اور اس کو تسلیم کرنے کی حمایت کی. یہ کہا جا سکتا ہے ہمارے سیاست دانوں میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کی کہ اس کو تسلیم ہمارے سیاست دیکھیں عمران خان کا وہ کلپ شاید موجود ہو، وہ چلا دیں کہ اگر موجود ہے کہ وہ جرنلسٹ کو اس نے انٹرویو دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں تھا. کسی کی ہمت نہیں. آپ ایک قادیانی کو اکنامک کمیٹی میں شامل کرتے ہیں. کل بھی میں نے کہا تھا یہ تو آپ اس کو تو برقرار رکھ نہیں سکتے. اسرائیل کو جو تسلیم کرنے کی کوشش کرے گا، یہ پاکستان ہے، یہ مصر نہیں ہے جہاں فوج کی حکومت ہے اور مار ڈالا گیا لوگوں کو 50 سال سے 60 سال سے غلام بنا کے رکھا گیا. یہ چھوٹی چھوٹی یہ امارات نہیں ہیں، یہ چھوٹی بادشاہتیں نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی جہاں لوگ سانس نہیں لے سکتے. چلے مولانا حضرات تو اس کے خلاف ہے نا، مولانا حضرات تو اس کے خلاف ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. پاکستان کے اندر بڑی ان کی مضبوط آواز ہوتی ہے. حمایت کی ہے. ایم کیو ایم کو موقع ملے ضرور حمایت کرے گی. ہمارے بعض جرنلسٹوں نے دبی زبان میں کی ہے. اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے. فورم کون سا ہوتا ہے فیصلے کا؟ پارلیمنٹ ہوتا ہے. پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں. اچھا یہ کہ بعض اوقات اس طرح کے نازک معاملات میں ہوتا ہے کہ کھلے عام بحث سے بند کمرے میں بلا لیں. پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیں اور فیصلہ کر لیں. فیصلہ کر لیں، ریفرینڈم کرا لیں، لوگوں سے پوچھ لیں خلق خدا کیا چاہتی ہے. حیرت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی اس کے اوپر؟ نہیں مولانا فضل الرحمان نے مخالفت کی. اچھا مخالفت کی ہے اس کی. ہاں وہ انہوں نے باچا خان مرکز میں، اس سے غلط فہمی اس طرح پیدا ہوئی کہ باچا خان مرکز میں جب وہ بات کر رہے تھے وہ تو لوکل پالیٹکس پہ بات کر رہے تھے. تو اے این پی کے جو میاں صاحب ہیں سیکرٹری اطلاعات، انہوں نے انڈائریکٹلی حمایت کی کہ زمانہ بدل رہا ہے، اس کے تقاضوں کو ملحوظ رہا. مفہوم یہ تھا، الفاظ یہ نہیں تھے. تو مولانا نے بعد میں صاف الفاظ میں کہا، دیکھیے ہماری صاف الفاظ میں کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ اقبال ہے اس عمر میں جب وہ سفر کرنا نہیں چاہتے تھے اور اس کا شاعری میں ان کا ذکر ہے کہ میں اس حالت میں یہاں پہنچا ہوں. فلسطین گئے، وہ مفتی اعظم فلسطین کی دعوت پہ فلسطین گئے. وہ ہمارا تو ایک واضح موقف رہا ہے. اب یہ کوئی لیڈرشپ ہو تو اس کو پتہ چلے. دیکھیے امریکہ جو ہے وہ برطانیہ سے کہہ رہا تھا کہ اقتدار کانگریس کی میجارٹی کے حوالے کرو. قائد اعظم نے خط لکھا امریکی وزارت خارجہ کو کہ مسلمانوں نے عالمگیر جنگ میں آپ کی تائید کی ہے اور آپ نظر انداز کرتے ہیں تو عالم اسلام میں اس کا رد عمل ہوگا. یہ خط لکھا گیا تھا. آدمی بھیجے وہاں، لوگ بھیجے وہاں لابنگ کے لیے. دیکھیں وہ سمجھتے تھے نا پالیٹکس ہو. حالانکہ ہمارا عالم اسلام پہ اس وقت کون سا رسوخ تھا، ملک تو بنا نہیں تھا. مگر دیکھیے بات سمجھانے کی طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے. اس کے بعد امریکہ کا رویہ بدل گیا. انہوں نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی. اعصاب پہ قابو تو پانا ہوتا ہے. ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی ہے کہ امریکی ایک اخبار نویس آیا انٹرویو کرنے کے لیے پولیٹیکل لیڈرز. امریکی پریس پر انٹرسٹڈ ہو گیا اور قائد اعظم سے اس نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو تو انڈیا کی پرائم منسٹرشپ آفر کی گئی ہے. گاندھی نے کہا تھا پورے انڈیا کے پرائم منسٹر بن جائے. تو انہوں نے کہا میں تو اس کے سوا، مجھے انگریزی کا فقرہ بھول گیا، میں تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن جب خدا کے حضور پیش ہوں تو وہ مجھ سے کہے ویل ڈن محمد علی. میں تو اس کے سوا کیا خوبصورت الفاظ. میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں.
بھائی یہ مخمصے میں نہیں رہنا چاہیے، بالکل واضح ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں 8-10 بلین ڈالر مل جائیں گے جی، امریکہ خوش ہو جائے گا، عرب خوش ہو جائیں گے۔ 8-10 بلین ڈالر ہوتے کیا ہیں؟ امریکی ہتھیار بھی کیا اگر آپ FBR کی تشکیل نو کر لیں تو 8-10 بلین ڈالر تو ہر سال آپ کو زیادہ مل سکتے ہیں، اس سے زیادہ 20 بلین ڈالر۔ دنیا کے کون سے ممالک ہارون صاحب اس کی حمایت میں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جانا چاہیے؟ عرب ممالک تو ایک ایک کر کے کرتے جائیں گے، ان کا عمان بھی کرے گا، بحرین بھی کرے گا، سوڈان کا بھی وہ کہہ رہے ہیں، افریقی ممالک ہے تو اس سے مراد سوڈان ہی ہو سکتا ہے اور لیکن قطر نہیں کرے گا، ترکی نہیں کرے گا، ملائیشیا نہیں کرے گا، انڈونیشیا نہیں کرے گا، یہ ایک الگ بلاک بن رہا ہے۔ ترکی، ملائیشیا اور قطر، ہم تو دیکھیں کسی بلاک میں شامل نہیں ہیں اور یہی ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ ہم تو جہاں کوئی تنازع، ابھی ایک تنازع پیدا ہوا، ابھی اس کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ سلجھ جائے گا، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک، ہمیں تو قدرت نے ایک شاندار موقع عطا کیا ہے، مکمل غیر جانبداری اختیار کی۔ مگر کب تک ہارون صاحب، کب تک؟ جب دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہو جائے گی، پاکستان کو کسی کا حصہ بننا پڑے گا۔ تقسیم سچ نہیں ہوگی۔ دیکھیے ہم مائل تو رہیں گے چین کی طرف، اس لیے کہ اپنے ڈیفنس کے لیے ہمیں کوآپریشن اگر مل سکتی۔ ترکی تو وہاں دور بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، خیر خواہی تو ان میں ہمارے لیے بہت ہے، ہمسایہ میں سے چائنا سے مل سکتی ہے۔ وہ پاکستان کا ترانہ بھی یاد کر لیا اس نے، آپ کو پتا ہے اردوان صاحب نے پاکستان کا ترانہ بھی یاد کر لیا ہے۔ حافظہ بڑا اچھا ہے اس عمر میں ان کا، ہاں جی، ایسا حافظہ میں نے صرف حکمت یار کا ماشاءاللہ تلاوت بھی بڑی کہ وہ 60 سال کی عمر میں انہوں نے 18 سپارے حفظ کیے تھے کبھی جوانی میں، تو 60 سال کی عمر میں باقی 12 سپارے بھی حفظ کر لیے۔ سبحان اللہ، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، کرشمہ ہے اللہ کا، معجزہ بھی ہے۔ چلیں اسرائیل کے اوپر تو ہم نے بات کر لی ہارون صاحب، کچھ پاکستان کی پولیٹکس جو لوگ یہاں پہ اسرائیل کی حمایت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آگ سے کھیل رہے ہیں اور نتیجہ وہ بہت جلد دیکھ لیں گے۔